ملک کے لیے ضروری ہے. ملک کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، کتنی طرح کا ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے، کب کیا جا سکتا ہے، کون کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، دیش واسیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد ایک دھارمک پوتر شبداولی ہے اسلام کی. اب اگر کسی کو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ شوق سے کہے، اسے ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ میں اسلام کا دشمن ہوں اور مجھے اسلام اور اسلام کے ماننے والے منظور نہیں ہیں. یہ ڈکلیئر کر دیں اور پھر گالی بنائیں جہاد کو، مجھے کوئی آپتی نہیں ہے. وہ ان کا سوبھاگیہ ہوگا، وہ جو چاہے کریں. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سناتن دھرم کا یا کسی اور دھرم کا ماننے والا کہتے ہیں اور پھر کسی دوسرے دھرم کا نہ صرف انادر کرتے ہیں بلکہ بدتمیزی کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں اور اسے گالی بنا دیتے ہیں دھرم ہی کو، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں چیتاؤں اور دیش والوں کو سب کو بتاؤں کہ دیکھو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ ملک میں آتنکواد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں، ملک کے اس دیش کے دشمن ہیں اور دیش دروہی والا کام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے دیش کے جو دشمن ملک ہیں، پڑوسی ملک پاکستان فلاں فلاں، ان کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. تو میرے لیے ضروری ہے بتانا، وہ میں نے بتایا. جی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاد کو پڑھایا جانا چاہیے اسکولوں میں؟ بالکل پڑھایا جانا چاہیے. سارے دھرموں میں یہ چیز موجود ہے اور سب کو پڑھایا جانا چاہیے. جی ہاں. سوال میرا مسلم ووٹرز کو لے کر ہے کہ مسلم ووٹس بٹ کیوں رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں پولیٹکس بہت زیادہ نہیں کرتا تو مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہے کہ بٹ رہا ہے یا نہیں بٹ رہا ہے، اور بٹ رہا ہے تو کیوں بٹ رہا ہے. بٹ رہا ہوگا، جیسے سب کے بٹتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے بھی بٹ رہے ہوں گے. بالکل. کچھ دن پہلے ایک گھٹنا ہوئی تھی لال قلعے کے پاس جو آتنکی حملہ ہوا تھا، اس کے سلسلے میں کئی کشمیری ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے. کیا انہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیے، لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں کورٹ میں پتہ چلے گا، انہیں کام کرنے دینا چاہیے. جہاں تک اس انسیڈنٹ کا ہے یا اس سے پہلے والے پہلگام والے انسیڈنٹ کا ہے، ہم لوگوں نے اسی وقت دونوں انسیڈنٹ کی سخت مذمت کی ہے، اس کا وروध کیا ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ انسانیت پر تو حملہ ہی ہے. اگر اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، جہاد کا نام لیا جا رہا ہے، تو دراصل یہ حملہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے ورد ہے. تو اگر سب لوگوں کو، سب بھارت واسیوں کو ایک تکلیف ہے کہ بھئی بے قصور انسان مارے گئے اور دہشت پھیلائی گئی ہے، تو وہ تکلیف ہمیں بھی ہے اور سب کو ہے، سب دیش واسیوں کو. لیکن ہمیں ڈبل تکلیف ہے. ایک دیش کے اوپر عام ناگرکوں کو حملے میں ہتاہت ہونا، نقصان پہنچنا ایک تکلیف، وہ سب کی ہے، آپ کی ہماری سب کی ساجھا تکلیف ہے. ہمیں ایک تکلیف اور ہے کہ ہمارے دھرم کے اوپر حملہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دھرم کا نام یوز کیا جا رہا ہے، تو ہمارے اوپر اس کا وروध کرنا اور بھی زیادہ لازم آتا ہے. تو ہم تو اس کے 30 سال سے وروਧ کرتے چلے آ رہے ہیں، بالکل لڑ رہے ہیں. اور ہم تو اس لیے کہتا ہوں میں کہ اصل جہاد تو ہم کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا تھا آج کے زمانے میں اصل جہاد، ٹیررزم اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ کہنے والے نے کہا ٹیررزم کا وروध کرنا، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے لڑنا ہی جہاد ہے. ہم کر رہے ہیں. مسلمانوں کے مدعے پر کانگریس پارٹی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے؟ بڑا پولیٹیکل سوال ہے، کیونکہ کسی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے یہ امید کرنا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے لڑے، مسلمانوں کے لیے مدعے اٹھائے، تو میں ایسی امید نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے. اور ابھی تو وہ اپنے مدعے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو وہ کسی اور کے کیا مدعے اٹھائیں گے. جی ہاں. اسی پر اویسی صاحب کی لیڈرشپ کو آپ کیسا
ऐसा मानते हैं? क्या लगता है कि मतलब मुसलमानों के जो मसले को सही से उठा पा रहे हैं? मैं वही कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को सिर्फ मुसलमानों के उससे नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, जैसे अभी पॉल्यूशन का मुद्दा है, चाहे हवा के पॉल्यूशन का हो, चाहे पानी के पॉल्यूशन का हो, हमारी नदियों दरियाओं के पॉल्यूशन का हो, और चाहे दिमागों के पॉल्यूशन का हो। दिमागों में भी बहुत पॉल्यूशन भरा जा रहा है। इसकी लड़ाई पॉलिटिकल क्लर्जी को और सिविल सोसाइटी को लड़नी चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना चाहिए, इकट्ठे होकर लड़ें या अलग अलग लड़ें। और मैं समझता हूँ कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारी लड़ाई, हमारी पार्टियां ठीक से नहीं लड़ रही हैं। सारे लोग फेल हैं इसमें। ओवैसी साहब पर लगातार इस तरह के मतलब इल्ज़ाम लगते हैं कि वो एक बीजेपी के एजेंट हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस तरह किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और बाकी जमीयत उलेमा हिंद की आगे की क्या रणनीति रहेगी इस चीज़ को लेकर, जिहाद को लेकर? क्या कुछ आप लोग आंदोलन? हाँ, हम करते रहेंगे। हम 30 साल से कर रहे हैं, आगे भी ज़रूर करेंगे। और हम इसका सख्त आपत्ति है और विरोध है इस बात पर कि यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी के, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर्स भी लगातार जिहाद का शब्द यूज़ करके गालियां बकते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की और गाली देने के मौके तलाशते हैं और उसके ऊपर कदम उठाते रहते हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। एक सवाल आखिरी है मेरा, एक एप्लीकेशन के ऊपर है, संचार साथी एप्लीकेशन, अगर आपको जानकारी। अभी मैं देख रहा था, अभी बिल्कुल आते आते कि संचार मंत्री कह रहे हैं बिल्कुल जो चाहे उसे डिलीट कर ले। तो वो तो मुद्दा मेरे ख्याल में रहा नहीं है। अभी देखा मैंने, बस शायद आपने नहीं देखा। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है, उसमें मैंडेटरी है उस एप्लीकेशन को रखना। तो मतलब क्या लगता है आपको इस एप्लीकेशन के बारे में? मुझे लगता है इसे रहना नहीं चाहिए, और मंत्री के कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन चेंज कर लेंगे। वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये आज़ादी का सवाल है लोगों की। हाँ, किसी के बारे में आपको डाउट है और उसको आप नज़र में रखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीक़े हैं। आजकल आदमी भाग थोड़ी सकता है, इसी के थ्रू हो जाएगा। अगर जेब में मोबाइल है तो आदमी फिर उसको बच नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।